مولز کا جو ٹریٹمنٹ ہے اب تو کافی ایڈوانس ٹیکنیکس بھی آ گئی ہیں, تو مولز کچھ لوگ جو ہے وہ ریموو کروانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے انہیں پسند نہیں ہوتے, یا پھر ان کی خوبصورتی جو ہے انہیں لگتا ہے اس وجہ سے کمپرومائز ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کون کون سے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں؟ جی بالکل, مولز کے لیے ہم کاٹری کر لیتے ہیں, کچھ لیزر بھی ایسی آ گئی ہے جس کے تھرو ہم کر لیتے ہیں. تو وہ بڑا آسان سا پروسیجر ہے, بہت آرام سے ہو جاتا ہے. کیا پروسیجر ہے, مطلب کس طرح سے اس کو پرفارم کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر جی ہوتا ہے جب پیشنٹ جو بھی ہو, اگر تو کوئی بڑا مول ہے یا کچھ ہے تو اس جگہ پہ ہم تھوڑا لوکل انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اوپر سے کاٹری سے کلیئر کر دیتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں 1 یا 2 سیشنز کرنے پڑتے ہیں اس کو کمپلیٹلی ریموو کرنے کے لیے, لیکن بہت ہی آسان پروسیجر جسے آپ کہہ دیں. اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی آپ کو کوئی مشکل ہوگی بعد میں یا کوئی اس کا نقصان ہے یا کوئی خطرہ ہے. بہت آسان ان آفس پروسیجر ہوتا ہے کاٹری کا جسے ہم کرتے ہیں. ہر طرح کے پیشنٹس, ہر طرح کے اسکن کے لوگ یوز کر سکتے ہیں, مطلب یہ پروسیجر کروا سکتے ہیں, بالکل آرام سے کروا سکتے ہیں. اور اس کے اندر لیکن اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے مولز ہیں یا جو ہمارے اسکن ٹیگز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ جو نکلتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ جینیٹک ہسٹری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے, یا جو فیئر اسکن زیادہ جن کے بہت گورے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. فیملی ہسٹری میٹر کرتی ہے اس کے اندر کہ آپ کے خاندان میں وہ چیز چلی آ رہی ہے. ٹیگز ہیں, مولز ہیں بہت زیادہ ہیں, ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور چیز جس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو, یا ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ وہ جب ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, ہمارے پاس آئے ہیں, ہم نے مول ریموو کر دیا, تو ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو مول وہ نکل نہیں سکتا. کچھ کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال 2.5 سال کے بعد کبھی کبھار وہ وہاں دوبارہ سے نکل سکتا ہے, فور لائف ٹریٹ نہیں ہوتا. لیکن وہ جو 1.5-2 سال جو ہے, یا جن کے اسکن ٹیگز ہیں بہت موٹے موٹے موقع جو ہیں فیس پہ کہیں بھی ایسے پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی بھی ان کو فیل ہوتا ہے کہ بیوٹی کو کمپرومائز کریں, ہماری اپیرنس کو کمپرومائز کریں, تو ان کے لیے بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے. آئی تھنک اٹ ول میک دم کانفیڈنٹ کہ وہ بہت ہی ایک تو ریزنیبل ٹریٹمنٹ بھی ہے, بہت ایکسپینسو بھی نہیں ہے, اور وہ آسانی سے کروا سکتے ہیں, اور اس کی کوئی بہت زیادہ آفٹر کیئر بھی نہیں ہے. بہت سمپل پروسیجر ہے, اور ہر طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیزرز کتنا بہتر رہتا ہے اس ٹریٹمنٹ کے لیے؟ لیزر بھی اچھا رہتا ہے جی. وہی کاٹری لیزر جو ہم جو بیم اس کی یوز کرتے ہیں اس کو کٹ کر, ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر کتنا بڑا مول ہے, کتنا چھوٹا ہے, کتنا سپرفیشل ہے, کیسا ہے, اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے جو بھی ڈاکٹر حضرات ہیں جن کے پاس جو بھی مشین ہے وہ اس کے حساب سے اسے چوز کر لیتے ہیں اور وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو مولز میں اور اسکن ٹیگس کی جیسے آپ نے بات کی, ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے؟ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جی. اسکن مولز جو ہیں وہ ہم ٹرمینالوجی وائز کر لیتے ہیں, ٹیگس جو ہوتے ہیں وہ کچھ لٹک بھی رہے ہوتے ہیں اسکن سے, اور جو مولز اور ٹیگس میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے ہم اپنی ٹرمینالوجی میں, اور اس کا جو بننے کا جو طریقہ ہوتا ہے, جو ایٹیولوجی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے. لیکن دونوں ہی جینیٹیکلی انفلوئنسڈ ہیں, دونوں ہی ہارمونلی انفلوئنسڈ ہیں, تو اس کے اندر جو ہے, لیکن ٹریٹمنٹ دونوں کا ایک ہی ہے. ہمارے پاس 2 ڈفرینٹ نام ہے کیونکہ ان کے کازز تھوڑے سے فرق ہو جاتے ہیں, لیکن ٹریٹمنٹ ان دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتی ہے, یا لیزر یا کاٹری. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی جیسے کہ بہت فیئر اسکن لوگوں میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو کچھ فیئر اسکن لوگ جو ہوتے ہیں ان میں کالے تل فیس پر بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ایک تو وہ جینیٹکلی زیادہ پرون ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پھر سن بلاک کا بہت ریگولر استعمال رکھنا چاہیے. ان کی اسکن کے اندر یہ پگمنٹ بننے کی اور پگمنٹ پرومیننٹ ہونے کی بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتی ہے. جنرلی جتنے فیئر اسکن لوگوں کو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جینیٹکلی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں, ان کے اندر فریکلز جن کو ہم کہہ دیتے ہیں, جیسے آپ نے کہا چھائیاں بن جاتی ہیں. زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بالکل. تو ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اس کا؟ اس کے اندر جی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں, کچھ لیزرز ہیں جو کہ اس کے اوپر کیے جاتے ہیں جس سے تھوڑا بہتر ہو جاتے ہیں. ہم ان کو فیڈ کر سکتے ہیں تھوڑا مکمل طریقے سے ختم, کیونکہ نکلتے رہتے ہیں نا. آپ کا سن ایکسپوجر بھی ہوگا, آپ کا جینیٹک ایک ایلیمنٹ بھی ہے, تو وہ چیز ہوتی رہے گی. ہم ٹریٹمنٹس کے تھرو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے تھوڑا سا کنٹرول رکھیں. تو ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی مکمل طریقے سے اسے ختم نہیں کر سکیں گے, لیکن ہم ان کو احتیاط کر سکتے ہیں کہ اور زیادہ نہ بنے. جو تھوڑے بہت جو بنتے رہیں گے وہ تو ان کی جینیٹکس کی وجہ سے اور ان کے ہارمونس کی وجہ سے, سن ایکسپوجر کی وجہ سے وہ بنتے رہیں گے. لیکن اگر تو وہ احتیاط کریں گے, تھوڑی اپنی سن بلاک بہت ریگولر رکھیں گے, کوئی نہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ لیتے رہیں گے لیزر کی جو اسے کنٹرول میں رکھے گی, تو پھر اس طرح سے وہ اپنی اسکن کو بہتر رکھ سکتے ہیں. رائٹ, لائک یہ کسی کریم, فارمولا کریم اور اس قسم کی دوسری کریم سے بہتر یا بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کریمز یوز کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی اس کے لیے. کچھ پیشنٹس کے اندر کچھ چیزوں کے اندر ہم پرسکرائب بھی کرتے ہیں جی ان کے لیے, نشانوں کے لیے, جیسے ملازمہ کے لیے آ جاتی ہے کریمز بھی ہم دیتے ہیں, ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح چھائیوں کے لیے بھی کچھ ہم تھوڑی سی جن کریمز کے اندر تھوڑا سا پیلنگ ایجنٹ ہو وہ ہم دیتے ہیں. لیکن ایز آئی سیڈ اس کے کازز کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, اگر جینیٹک ہے یا اس طرح سے ہے تو وہ چیز ہوتی رہے گی. رائٹ, تو وہ تھوڑا تھوڑا کچھ ٹریٹمنٹ, کوئی کریم اپنی استعمال کرتے رہیں گے تو پھر
उसकी वजह से उससे बेहतर होगा. क्रीम डेफिनेटली कुछ क्रीम्स आती हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए. जैसे मैंने कहा मुकम्मल तरीके से ख़त्म नहीं होगा लेकिन वो उसे कंट्रोल में रख सकते हैं. लेकिन वो क्रीम भी आई थिंक वो आपको अपने मेडिकेटेड डॉक्टर से दिखा कर उनको, क्योंकि बहुत मिलती जुलती चीज़ें लगती हैं ना जी, वो आपको डॉक्टर जो एक्सपर्ट है वही बता सकता है कि वाकई फ्रेकल्स आपके हैं, कोई और चीज़ तो नहीं है. क्योंकि कभी कभार कुछ और भी कंडीशन हो सकती है जो इस तरह से प्रेजेंट कर रही हो, तो ज़रूर आपको एक दफ़ा एक्सपर्ट का मशवरा लेकर ही वो क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए. फिर ये भी होता है कि आपने कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करनी है. आपका ये मतलब नहीं है कि एक डॉक्टर ने एक दफ़ा क्रीम लिख दी तो आप साल उसको इस्तेमाल करें, आपकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, आपको उसका फ़ायदा आना बंद हो जाएगा. तो ज़रूर एक चीज़ को एक लिमिटेड टाइम तक, जितने टाइम तक आपको बताया गया कि आप 2 महीने 3 महीने इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर वो उसमें से ब्रेक देते हैं, फिर आपको कोई और क्रीम लिख के देंगे. तो इस तरह से आपको हमेशा ट्रीटमेंट को अपने जहन में रखना चाहिए. राइट, ओके, बहुत शुक्रिया.